اگر قطرات اس حد تک ہوں کہ یہ جو پانی جس کے ذریعے سے ہاتھ پہ پانی ہے اور مسح کر رہا ہے وہ زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر یہ قطرات اگر پیر پہ جو قطرے گرے وہ اتنے زیادہ ہو کہ غالب پانی جو ہے وہ پانی ہو جائے جو پیر پہ پہلے سے پڑا ہے، تو بعض علماء نے اشکال کیا ہے. البتہ بعض علماء نے اشکال، میرے نظر میں بھی اشکال ہے کہ اگر پیر پہلے سے اتنا گیلا ہے یا قطرے اس پہ اتنے زیادہ پڑے ہیں کہ مسح جو ہو رہا ہے وہ پھر اس قطرات کا پانی کم ہے. البتہ اگر تھوڑا بہت پانی ہے، کچھ قطرے ہیں، تو کوئی حرج نہیں. ورنہ لوکانہ لبان کی دلیل ہمارے پاس آ کر ہمیں اجازت دے رہی ہے اس مسئلے میں. تصویف الحج تو روایت یعنی حرام ہے، یعنی تأخیر روایت میں تصویف الحج ہے، یعنی وہ انسان جو مستطیع ہو گیا ہے اس کے لیے ضروری ہے اسی سال جس سال استطاعت حاصل ہوئی ہے حج کے جائے، اور منع کیا گیا حج کو تاخیر کرنے میں. نه اجاره اگه اجاره داد نه اجاره از منفعتش استفاده میکنه، یعنی وقتی خونه رو به شما اجاره اجارہ یعنی کرایہ داری جب ہے، آپ کسی کو گھر دیتے ہیں تو آپ اس کو بیچنے کا نہیں رہتے، آپ اس کی منفعت سے فائدہ حاصل. میگیره ولا تصرف میکنه اگر واقعاً سونے کو اجارے کے طور پہ دے رہا ہے، کرائے کے طور پر دے رہا ہے، تو تصرف کر سکتا ہے اس کے فوائد یه میں، چیزای دیگه بده. نہ کہ اگه خونه اجاره بکرد میتونست اس کو بیچ دے یا بدل دے. دیگه بده. چرا؟ چون اگر گھر کو اجارہ کرتا، کرائے پہ لیتا، تو کیا بیچ کر دوسرا گھر دے سکتا تھا؟ نہیں، کیونکہ اجازت اس کو ملکیت نہیں حاصل ہے، تو یہ معاملہ باطل ہے. استفاده از منفعتش این اجاره است، اما اگه خودشو میفروشه دیکھیے، منفعت سے، فائدے سے استفادہ کرنا میدونم یہ اجارہ ہے، یہ کرایہ داری ہے. شما میتونید خونه رو بفروشی بعد یه خونه دیگه بدی. جب آپ گھر کرائے پہ دیتے یا لیتے ہیں تو کیا آپ بیچ سکتے ہیں اور بعد میں دوسرا گھر اسے دے دیں؟ تو کیونکہ اجارے میں اجازت نہیں ہے اس کام کی. ہاں، مثلا اس عنوان سے کہ سونے کو اجارے پہ لے، کرائے پہ لے، کہ مثلا سجائے گا، دکان میں سجا کے رکھے گا، بعد میں اسی کو واپس کر دے گا، تو کوئی حرج نہیں، یہ صحیح ہے، یہ اجارہ ہے. لیکن اگر آپ اس عنوان سے عنوان دے رہے ہیں کرائے کا، اور ہدف یہ ہے کہ اس کو بیچ دیں گے، بدلے میں دوسرا سونا دیں گے، یہ کرایہ نہیں ہے، یہ معاملہ باطل ہے. ظهر و عصر قضا نمیخواد، چون این ظہر و عصر میں اگر ایسا ہوا ہے کہ مقدم مؤخر کیا ہے کئی سال تک، تو اس میں نہیں چاہیے کوئی اعادہ، مثل ہمیں تطبیق ہے. ہاں، لیکن اگر مغرب عشاء میں ایسا کیا ہے تو عشاء کی نمازیں قضا کرنی پڑے گی. مغرب اس کی صحیح ہے، صرف ایک مغرب اس کو پڑھنی پڑے گی. اسم ظهر و اسم عصر خصوصیت نداره. ظہر و عصر میں روایت خاص ہے ہمارے پاس، کیونکہ دونوں ایک جیسی نماز، صرف تطبیق سے غلطی ہوئی ہے، کیونکہ ظہر اور عصر بالکل ایک جیسی نماز ہے، دونوں کا نام الگ الگ. البته عند المشهور نه، در حج اینو ذکر کردن، در صلات ذکر نکردن، اما فرقی نداره. سلام علیکم. مشہور کے نزدیک حج کے مسئلے میں تو اس کو نقل کیا ہے، لیکن نماز میں نہیں نقل. منم برداشتم همینه. حج کے حاشیوں میں اس کے اوپر بحث کی ہے بعض نے حرج باشه قضاش، کہ اگر نمازیں بہت زیادہ ہوں اور حرج سبب بن رہا ہو، اس کو قضا کرنے میں حرج کا سبب بن رہا ہو، تو پھر اتنی قضا کرے گا جتنی کر سکتا، اور نہیں تو وصیت کر کے جائے، بڑا بیٹا اس کو قضا کرے گا اگر اس نے جان بوجھ کے یہ کام نہ. مگه حرج باشه نه.
خلافی ہے. دیکھیں ایک بحث جو ہے وہ حرج کا مسئلہ ہے. اگر واقعا حرج کا سبب بن رہا ہو اس کے لیے اتنی ساری نماز قضا کرنا, 1000 تا نماز قضا کنه سختشه. لا حرج برمیداره جماعت. مثلا آج بوڑھا ہو چکا ہے انسان, اب یہ 1000 رکعت نماز کو دوبارہ پڑھنی ہے, اس کے لیے بہت سخت ہے. لہٰذا اکثر فقہا کہ جیسا کہتے ہیں کہ جیسا بھی خود سے پڑھے, بعض دیکھیں نہیں ایسا, اگر حرج کا سبب بن جائے تو جتنا ہو سکتا ہے اتنا پڑھے. اما عشاءها همه رو باید قضا کنه. اگر خود کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو ساری عشاء پھر سے پڑھنی پڑے گی اور ایک مغرب کی نماز پڑھنی پڑے گی. بوده را حرج اومد حالا برداشت. اون وقت که واجب شد گردنش که لا حرج نبود. دیکھیں جب اس پر واجب تھا تو لا حرج کا قانون نہیں تھا, لیکن اب لا حرج آ کر اس کو بچا لے گا. برش حرجه. اگه ولد اکبر هم برش حرج بود برای اونم نه, اما اگه ولد اکبر حرج نی اگر بڑے بیٹے کے لیے بھی حرج کا سبب ہو تو پھر اس کے لیے اس کے اوپر سے بھی ہٹ جائے. حرج چی وردوش حرج وردوش بر پسر هم حرجه آنم برمیده. چرا اطلاقات میگیره؟ چرا نه؟ اگه بر پسر کیوں نہیں, اگر بڑے بیٹے کے لیے بھی حرج کا سبب بن رہا ہے اس کے اوپر سے بھی ختم ہو جائے. بر خودش نیست لا حرج بود, بر پسر لا حرج نی. جس دلیل نے اس شخص کے اوپر سے ہٹا لیا وہ لا حرج کی دلیل ہے. لا حرج کی دلیل بیٹے پہ داخل نہیں ہے, کیوں ساقط ہو جائے گی بیٹے پر سے اس کے مرنے کے بعد؟ حرج بر خودش بود. بر مسئله دوباره نی, دو تا دلیله. یه دلیل میگه هر کسی دو مسئلے نہیں, یہ دو دلیلیں ہیں. خودش قضا کنه اگه ایک دلیل ہے جو کہتی ہے کہ جب انسان کے لیے قضا ہے تو وہ خود سے انجام دے اگر حرج نہ ہو. دوسری دلیل یہ کہتی ہے اگر باپ نے نماز اس کے اوپر قضا ہے تو بڑے بیٹے پر اس کی قضا ہے اگر اس کے لیے حرج کا سبب نہ ہو. دو تا دلیله, کیونکہ دو دلیلیں ہمارے پاس ہیں. حرج برداشته در ولد اگه بڑے بیٹے اس شخص پر سے جس نے آ کر تکلیف کو ساقط کیا وہ حرج ہے. حرج بود برداشت. دو تا دلیله, یکیش اون چون حرج دو دلیلیں الگ الگ طرح سے مطرح ہیں. جس پر حرج تھا اس پہ ختم کر دیا حرج نے آ کے. عمدن نرفت حج. حالا سال دیگه میخواد بره حج حرج براش نمیتونه. اگر اس کے اوپر حج آیا ہوتا, حرج نہیں اب حج نہیں کر پایا یا نہیں گیا, اگلے سال حرج کی وجہ سے حج نہیں جا. اینم حج در زمان خودش که متصل ساقط شد چون حرج بود. تو پھر اب بڑے بیٹا کرے گا یا نہیں حرج, اس کے اوپر حج کرے گا. تو یہاں نماز میں آپ کیوں کہہ رہے ہیں ختم ہو جائے گا؟ چطور در نماز ساقط نیست؟ چه فرق حج و نماز چه فرق میکنه؟ آپ حج میں کہہ رہے ہیں کہ ساقط نہیں ہے اور نماز میں پھر کیوں کہہ رہے ہیں ساقط؟ پول لازم نی بده. باشه نه دلیل نداره. دلیل میگه بر خودش واجبه قدری که دلیل نے یہ کہا ہے کہ اس پر واجب ہے جس حد تک وہ لا حرج آ کر کہتا ہے اگر حرج کا سبب نہ ہو تو اس کے اوپر خود واجب ہے. کسی دیگه بکنه چه حرج بود. ہاں حق ہے پیسہ دے کے کسی اور سے کروا لے, چاہے حرج ہو چاہے نہ ہو, از خودش ساقط. لیکن اگر حرج کا سبب ہو اس کے لیے خود اس کے لیے تو اس کے لیے تو اس کے اوپر ساقط ہو جائے گا. واجب نہیں پیسے دے, دلیل میگه خودش ولو اس کے پاس کروڑوں روپے ہو, کیونکہ دلیل کہہ رہی خود انجام دے, کیونکہ تمام احکام الہیہ خود انجام دے. بله بله منم همین رو میگم. عروام حاشیه هست یه عده همین رو گاهن
اما میرا بھی یہی نظریہ ہے، عربے میں حاشیہ موجود ہے، یہ بھی کہ البتہ بعض آپ حاشیہ جا کے دیکھیں عروۃ الوثقیٰ میں کہ اگر باپ نے جان بوجھ کر بھی نماز قضا کی ہوں تو بعض کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ بڑے بیٹے پہ اگر حرج کا سبب نہ ہو تو اس سب نمازیں پھر سے پڑھیں، یعنی اپنے باپ کی قضا نماز۔ اکثر همین رو میگن، منم همین رو قبول دارم۔ ہاں، علامہ کی فرمائش جو ہے وہ وہی ہے جو اکثریت نے کہی ہے کہ جس حد تک اس سے قضا ہوئی ہیں مریضی کی وجہ سے، تصاہم کی وجہ سے، وہ قضا کرے گا۔ تکلیف واسه اینه اگه قدرت داره بدون حرج و ضرر باید انجام بده، اگه نه طاقت قدرت از شرایط عامه تکلیفه۔ وسیع کے لیے یہاں پر ہے کہ اگر اس کے پاس طاقت ہے وہ انجام دے سکتا ہے تو دے گا، اگر انجام نہیں دے سکتا، اس کو اختیارات چھین لیے گئے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ ہر حکم شرعی میں قدرت اور طاقت شرط ہے، ساقط ہو جائے گا ورنہ نه حکم۔ نه نه، قدرت داشته باشه از پول میت، نه از جیب خودش۔ بله نہیں، اپنے جیب سے نہیں، میت کے پیسے میں سے اس کے پاس طاقت ہو اور تصرف ہو کہ وہ میت کے پیسے میں سے پیسے ادا کر سکتا ہو۔ اگه داعی درسته چه اشکال داره؟ مگه نماز قضا که برای میت میخونه پول نمیگیره و میگید صحیحه؟ بعضی یعنی تو 1000 تا فقیه، اگر نماز قضا من کسی عمرم میت کے فقط لیے یه پڑھتے نفر ہیں، دیدم اشکال کرده۔ پوری عمر میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے خلاف فتویٰ دیا ہو یا نظریہ دیا ہو، ورنہ ہزاروں علماء کا نظریہ یہی ہے۔ حضرت صادق پول حج اور نماز روزے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ امام صادق نے اپنے بیٹے کے لیے حج کے پیسے دیے، جاؤ حج کرو، پیسے دی۔ یہ داعی بردائی ہے، یعنی ایک اچھائی کے لیے دعوت دینا ہے، وہی نماز میں ہے، وہی روزے میں ہے۔ از باب فهم عدم خصوصیت، چون حج با نماز روزه چه فرق میکنه؟ هر دوش عبادته، اگه برای عبادت شد پول دیکھیے بگیره نماز اور روزہ عبادت ہے حج کی طرح، اگر امام نے حج کے لیے پیسے دیے تو دوسری چیزوں کے لیے بھی دیے جا سکتے ہیں، عدم خصوصیت ہے۔ کل عمرم یه نفر خود شیخ انصاری نے بھی نماز اور روزے میں اشکال نہیں کیا۔ پوری عمر میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو مرجع تقلید بھی نہیں تھا، رسالہ عملیہ بھی نہیں رکھتا تھا، اس نے اشکال کیا۔ واجبات عینیہ پر آپ سے کوئی پیسے لے این از شما ساقط نمیشه، کہ تم آپ کا نماز ظہر، درست نیست۔ آپ کی واجبات عینیه، واجبات آپ کی نماز ظہر عصر پڑھے کہ واجبات عینی آپ پر جو ہے نہ آپ پر سے ساقط ہوگا نہ اس کو کوئی ثواب ملے تو گا۔ مکاسب میگه واجبات کفاییه است، اما خود در شیخ نے مقاصد میں واجبات کفائیہ کے لیے فرمایا ہے کہ واجبات کفائیہ ہے لیکن اس کے لیے پیسے لینے کوئی حرج نہیں ہے، اور تقریباً ہر چیز کو واجبات کفائیہ میں رکھا ہے شیخ نے۔ موضوع یعنی چه موضوع منتفیه؟ نه یعنی اونی که گفته بر واجبات نمیشه پول گرفت، یعنی نہیں، جس شخص نے کہا ہے واجبات پہ پیسے نہیں لے سکتے، وہ واجبات عینیہ عینی، ورنہ خود شیخ انصاری نے واجبات کفایہ میں پیسے لینے سے تصریح کی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ همین نائب منوعاً در واجبات عینیه صحیح نیست، اما در کفاییه اشکال نداره۔ نائب بنانا واجبات عینیہ میں صحیح نہیں ہے۔ پس عینی شد اگه تنها شما عینیه، پس عینیه نمیشه۔ اگر صرف آپ رہ گئے تھے تو واجب عینی ہو گیا، واجب کفائی نہیں رہ گیا۔ از اول عرض کردم بر واجبات عینیه نمیشه۔ میں نے اسی لیے عرض کیا واجبات عینیہ پہ پیسے نہیں لے سکتے، واجبات کفائی میں لے سکتے۔ ببینید این را توی کتاب دیکھیں فقهی
از کتب منطق نقل کرده فقہ کی کتابوں میں اس کو بیان کیا، طبیعی منطق سے بیان کیا نه قضیه کلی کہ یہ قضیہ طبعی ہے، فرق میکنن قضیہ کلیہ نہیں ہے، طبعیہ ہے۔ طبعا اینجوری یہود بھی الگ الگ قسم کے، اما معنیش اینه که همه یعنی افراد- طبعاً ایسے ہیں، طبیعتاً ایسے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب ایسے ہیں۔ آره بله بفرمایید تفضلوا ای 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 لا الدلیل خاص لا اذا فهم عدم الخصوص دلیل خاص ہے ہمارے پاس، بس منين فهم عدم الخصوص اگر ہو تو ٹھیک ہے، نہ ادب خصوصیت ہمارے پاس ہے، نہ دلیل خاص ہمارے پاس ہے، لہٰذا یہاں پر یہ مسئلہ مطرح نہیں ہوگا۔ ابن سیرین من النواصب منين ابن سیرین نواسب میں سے، من نفسه يسوي وہ کہاں سے تفسیر خواب بتا سکتا ہے؟ محلها ائمہ علیہ السلام سے اگر کوئی چیز آئی ہے تو ہمارے لیے قابل قبول ہے، یا روایت میں ہو، ائمہ سے آئے ہوں الرؤيا علامات خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں۔ نعم القرض شوفوا انتوا فد مرة فتشي تعطون قرض لشخص يملكه هذا ومو لازم يرجعه هذا هو اگر آپ يرجع بعدين مثله اما في العارية لازم العارية امانة دیکھیے قرض جب آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو ضروری نہیں کہ یہی واپس کرے، وہ دوسری چیز بھی دے سکتا ہے، یعنی آپ نے پیسے دیے وہ دوسرے پیسے واپس کر سکتا ہے۔ عاریہ میں وہی چیز واپس کرنا ہے۔ طلب منه ان يعطوا اسلحة لانه فتح مکہ کے بعد آپ نے مشرکین کے سے بہت سے اسلحے عاریتاً لیے، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث کیونکہ یہ کفار کی ایک جماعت مسلمانوں پہ حملہ کرنے والی تھی، لہٰذا آپ نے اسلحے کے لیے بعض سے عاریتاً لیے، احتاج الى اسلحة فقال لذلك المشرك کیونکہ ظاہر سی بات ہے جنگ کے لیے اسلحے کی ضرورت ہے۔ اعطنا اسلحة عارية عارية تو جس مشرک کے پاس عارية يعني عاریتاً دو، رجعها هي عاریتاً کے مطلب میں واپس لوٹا دوں، رجعه هو ذاك قال رسول الله عارية مضمونة اور قرض میں ضروری نہیں ہے کہ وہی واپس کیا جائے، بس اس کا بدل واپس ہو سکتا ہے۔ اذا انكسر تضمنون النبي قال نعم عارية مضمونة العارية لازم يرجع نفس العين اس کے بعد عاریہ میں، عاریہ جب لیتے ہیں کوئی چیز تو اس کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ بھالا ٹوٹ گیا، تلوار ٹوٹ گئی، ڈھال ٹوٹ گئی تو آپ کیا اس کی ضمانت لیتے ہیں؟ حضرت نے کہا ہاں عاریہ میں ضمانت لیتا ہوں، یعنی اس کو ٹھیک کر کے واپس کر دیں۔ الدليل در واجب عینیه فقط در واجب عینی گفتن الا خودت دیکھیں انجام دلیل صرف واجب عینی میں ہے کہ خود انجام دے گا اور پیسے نہیں لے سکتا اس کے عوض میں۔ دلیل نیست عدم الدلیل اصل عدم اشکاله ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بله یه ورقه جب دلیل نہیں ہے تو اشکال بھی صحیح نہیں ہے۔ قبل 30 سال منم خدمتش رسیده بودم 30-40 سال پہلے میں نے فقط یه ادعای ایک ورقہ دیکھا تھا، کسی هم ازش قبول نکرد ایک دعویٰ کیا تھا، دوم من کسی نے ان سے قبول نہیں کیا اس بات کو، بفرمایید اور دوسرا کوئی ایسا شخص مجھے ملا بھی نہیں۔ شلون اهلا وسهلا اي اي ما يخالف حسب الامان الامانه يعني امانت میں کوئی حرج نہیں، جس طرح سے امانت دی گئی ہے اور آپس میں معاملہ کیا، اي آپ چاہتے ہیں قبول نہ کریں، على كل حسب ما اذا ما قالوا سلام يعني كان اگر تقول لهم سلام ما دام کوئی ما قايل لهم لازم قالوا آپ کے لیے ضروری کہ آپ ان سے ما کہیں اجوا کہ کب واپس کرنا ہے۔ خو اذا هالشكل يعني تو جس اگر آپس میں طے کیا ہے کہ میں اذا تركوهن امانت آپ کو دی ہے کہ اگلے سال میں لے لوں اور نہیں آئے تو آپ اس مصرف پہ خرچ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں آئے، پلٹ کے نہیں آئے تو آپ اسی شکل میں خرچ کر سکتے ہیں، جس طرح ایسا ہے جیسے آپ بیان کر رہے ہیں کہ ایسا یہ تو، ورنہ امانت کو قرار رکھنا ضروری ہے۔ دلیل میخواد
اقل و اکثره. کفایی معناش اینه وجوب بر من کفائی معین نی. کا مطلب یہ وجوب میرے اوپر معین نہیں ہے. عینی کا مطلب وجوب معین ہے ہر ایک یعنی کے اوپر. ظهور. اما ایشون میگه اگه مردد شد یعنی ظهور نبود. دو تا اگر کوئی مسئله مردد داره. ہو گیا اس کا مطلب ظہور نہیں ہے، ظاہر نہیں ہے. دو مسئلے یه ہیں. مسئله صاحب کفایی میگه همم قبول دارن منم قبول دارم. ایک مسئلہ ہے کہ صاحب کفایہ کہتے ہیں اور ہم سب نے اس کو قبول کیا کہ اصل امر عینی ہے اور تعینی ہے، یعنی ظہور یہی ہے، معنی یہی، اصل عملی نہیں ظہور. واجب کفایی لیکن اگر شک ہو گیا یہ واجب واجب کفائی ہے یا واجب عینی ہے، تو عینی اکثریت میں ہے کہ تو قدر متیقن یہ کہ عینی ہے، کفائی بہت کم ہے. الا خودت نی. کوئی کفائی کا مطلب ہے یہ کہ تمہارے اوپر ضروری نہیں ہے مگر یہ کہ آ جائے کسی وجہ سے، اور عینی میں حتماً سب پر واجب ہے. عملی که موضوع شک، چون ایشون فرمود اگه مردد شد یہ اصل عملی کی بحث ہے جہاں موضوع شک ہے. بله عینیا تعیینیا بلا اشکال. صاحب کفایه تصریح ورنہ اصل اولی یہی ہے کہ ہر عمل ہر حکم عینی ہے اور تعینی ہے، ہر ایک کو انجام دینا ہے. جب مولا نے اپنے بندے سے کہا جاؤ روٹی لے کر آؤ، اگر کوئی قرینہ نہ ہو تو اس شخص کو خود جانا ہے روٹی لے کے آنا ہے. مگر یہ قرینہ ہے، اس کو روٹی چاہیے، ابھی کوئی لے کے آئے. تو اصل عینی اور تعینی ہے، یہ سب نے قبول کیا، مگر یہ کوئی قرینہ آ کر اس کو بدل دے. قرض ملک میشه. اجاره قرض ملکیت میں آ جاتا ہے. عقد اجاره اجارے میں، کرایہ داری میں ملکیت نہیں. نکنه مگر اون مقداری که چون باغ عقد اجارے کا مطلب ہی، کرایہ داری کا مطلب ہی یہی ہے کہ عین میں تصرف نہ کرے. ہاں جیسے باغ ہے تو اس کے میوے کھا سکتا ہے، نه لیکن کیا باغ کو خراب کر سکتا ہے، پیڑوں کو کاٹ سکتا ہے؟ نہیں کر مال سکتا. خودش میشه. قرض میں ملکیت آتی ہے، دیگه میده. سب اس کا ہو جائے گا اور اس کا عوض کہیں اور سے دے سکتا ہے آئندہ میں کبھی اور. لیکن اجارے میں، کرایہ داری میں جو عین ہے وہ مالک اول کا ہمیشہ رہے گا، در باغ صرف منفعت سے فائدہ اٹھائے گا. این اجاره درخت‌ها باغ جب اجارہ دیتے ہیں، کرائے پہ باغ دیتے ہیں، اما میوه‌هاشو بخوره تو یہ درخت کو کاٹ نہیں سکتا، صرف درخت کے میوے کھا سکتا ہے. یہ جواہر دوسری کتابوں میں ہے. عین مؤجر از بین بره. وقتی که باغ اجاره میده میوهش اجاره نیست. باغ کو جب اجارہ میں دیا ہے، کرائے پہ دیے، تو اس کے جو پھل ہیں وہ اجارے پہ نہیں ہے، اشکال نداره. باغ ہے، اما لیکن اس کے فائدے حاصل کر سکتا ہے، یعنی پھل کھا سکتا ہے. لیکن اگر یعنی دو یعنی دو عقده. آپ کہہ رہے ہیں کہ دو عقد ہیں، یعنی ایک میوے کے لیے قصدش بیع ہے، قصدش نہ اجارہ. اگر اس کا قصد بیع ہے، خرید و فروخت ہے، یا اجارہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اجارہ بھی اور بیع بھی، ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا این فرمایش که شما ہاں پھل کی چیزوں میں تھوڑی بہت جائز ہے. قبول ندارن اینا. بله یہ جو آپ فرما رہے ہیں اس کو اکثر نے قبول نہیں کیا. نه انتفاعتون نسبت به باغ چیه؟ آپ کے باغ سے کیا منفعت حاصل کریں گے جب آپ نے اجارے پہ باغ لے؟ ایک اس میں سے پھل کھانا ہے. چرا انتفاع به باغ یہ ایک طرح کا فائدہ ہے. باغ کا فائدے میں سے قصد عقود تابع قصد کے، جو اجارے پہ دے رہا ہے، کرائے پہ دے رہا ہے باغ کو، اس کا قصد یہی ہے کہ یہ پھل کھا سکتا ہے. اس کا قصد یہ نہیں ہے کہ میں پیڑ کرائے پہ دے رہا ہوں اور پھل بیچ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. باغ میں جب اجارہ ہوتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے. غالبا نمیگن این یک اشکال علمی هست. بله ہاں یہ علمی اشکال ہو سکتا ہے، لیکن غالباً لوگ اس طرح سے معاملہ نہیں کرتے ہیں.
و جواب داده ازش. بله نماز بخش اخص مطلق، اون کبائر اعمه، این میشه اخص نماز اخص مطلب ہے، کبائر عام ہے، یعنی قاعدش وہ اخص اینجوریه. مطلق ہے، قاعدش اینجوریه. یعنی قانون اس کا یہ ہے. از با بلا شک از باب اینکه التائب من الذنب کمن لا ذنب له. یہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہے کہ جو توبہ کرنے والا ہے، ورنہ کیونکہ جس نے توبہ کی وہ اس کے لیے وہی حکم ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہ بله کیا. اون از باب اینکه توبه محو میکنه. بعضی یه جا خدا فرموده و بعد کیونکہ توبہ محو کر دیتی، ختم کر دیتی. حسنات اصلا. اور بعد میں تو ہے کہ اصلاً اس کی گناہوں کے بدلے میں حسنات لکھ دیا جائے توبہ کے نتیجے میں. در صلات نه، در صلات نماز میں نہیں. نداره. اگه توبه کرد که ذنبی نیست. اونی که نماز میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس نے توبہ کر لی تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے. اما این از روایات دیگه استفاده میشه که شفاعت بعد دیکھیں دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شفاعت بعض برزخ کے عذابوں کے بعد ہے، شفاعت بعد حاصل. حتیٰ کچھ جہنم کی بس شفاعت اس کے بعد ہوگی. اما شفاعت به معنی که دیکھیں اصل شفاعت ہے، چون روایات دیگه تفسیر لیکن شفاعت اس معنی میں کہ کوئی بھی عذاب نہیں ہوگا، کوئی بھی سزا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. کیونکہ اس طرح کی روایات موجود ہیں. داره. بعضی شیعیان روایت میں ہے یہ کہ بعض شیعہ جهنم میسوزن، کتنے ہزار سال جہنم میں جلنے کے بعد اتباع اهل بیت اما ظلم کرده، آدم یہ کشته، شیعہ یہ شکنجه اپنے آپ کرده. ظلم کیا، اس نے انسان کو قتل کیا ہے، کسی پہ ظلم عددش کیا هم ہے، تو بعضی کسی کا حق روایات چھینا ہے، داره. اور اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے. برزخ عذاب روایت میں ہے تا قیامت، کہ قیامت ہزاروں تا سال جهنم. برزخ میں یا جہنم میں سزا پانے کے اما بعد آخرش شفاعت رو حاصل داره. کر پائے گا. بله ہاں شفاعت مل جائے گی اسے آخرت میں، لیکن اس کو پہلے اپنی غلطیوں کا حساب دینا پڑے گا. بله. نه مستاجر استفاده میکنه. نہیں مستاجر یعنی جسے کرائے پہ لیا وہ فائدہ حاصل کرے گا. العقود تتبع القصود، اونی که اجاره میده. دیکھیے معاملات جو ہوتے ہیں قصد کے، جس نے اجارے پہ دیا، جس نے کرائے پہ دیا ہے، جو گھر کرائے پہ دیا ہے جس میں درخت بھی ہے اور میوہ بھی ہے، تو ذہن میں دونوں کے کیا ہے؟ جس وقت میں اجارے پہ دے رہا ہوں کہ یہ میوہ بھی یہ کھائے گا، جو یہ کرایہ دار کھائے گا میرا. العقود تابعة للقصود. میں نے کہا عقود قصد کے اوپر ہے، قصد یہ تھا، اگر قصد یہ نہ ہو تو بدل جائے گا حکم. این وعد یا وعیده؟ یہ وعدہ ہے کہ وعید ہے؟ وعدہ ہے یا وعید ہے؟ وعید فضیلت اصلا. وعید کی مخالفت کرنا فضیلت ہے. اگه خالدش نکنه، جہاں پر خدا نے کہا ہے خالدن، اگر اس کو ہمیشہ کے لیے نہیں کیا تو برا کیا اچھا کیا. بچه‌هاش میگه هر کدوم مولا نے یا باپ نے اپنے بچے سے کہا اگر تم پیاس نہیں ہوئے تو میں جائزہ دوں گا، تمہیں انعام دوں، اور جس نے پیسے نہیں آئے تو میں گھر میں آنے نہیں دوں گا. یہ دوسرا جو بات کہی گھر میں نہیں آنے دوں گا، یہ وعید ہے. وعید یا وعید؟ وعده. وعدہ ہے کہ وعید ہے؟ نہیں، وعدہ اور وعید دونوں نہیں ہو سکتے، ایک وعدہ ہے ایک وعید ہے. بله اما با شروطش.
یعنی فرق ہاں لیکن شرائط کے ساتھ. همون درختی که از دیوار باغ یا خانه وہ درخت جو دیوار سے بیرونه جو دیوار سے گھر کے دیوار سے یا باغ سے باہر سے نکل جاتا ہے بره که میوه بخوره تو نه وہ حق المرار اس کے اوپر ہے، یعنی جو گزر رہا ہے وہ کھا سکتا ہے اس میں سے، لیکن یک دو اس لیے نہیں کہ جانتا ہے کہ وہاں سے گزرے، وہاں سے پھل گر رہا ہوگا. مسئله ها داره اور دوسرا یہ کہ وہ اس قصد سے وہاں نہ گزرے. تیسرا یہ ہے کہ نه اینکه لے کے کھا سکتا ہے لیکن لے جا نہیں سکتا. تیسرا ہے کہ اتنا نہ کھائے کہ اس کا جو اصل مالک ہے اس کو نقصان ہو. نه با شروط ہاں حق المارہ ایک شروط کے ساتھ ہی جائز ہے. دلیل در باغه اما فهم عدم خصوصیت دلیل باغ کے سلسلے خانه هم باغ کے سلسلے میں، لیکن گھر میں بھی یہی حکم ہے. وہاں تو اشکال ہی نہیں. اگر مالک راضی ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. که حق داره راضی نباشه یا حق نداره این اختلافی مسئلہ ہے بہرحال. صلی اللہ علی محمد و علی